سر بغیر عمل کے علم صرف جہالت میں اضافہ کرتا ہے. سر بڑے بڑے اداروں سے ڈگریاں لے کر چلے آنا علم نہیں ہوتا. سر جس دن آپ کا کردار اور عمل بول اٹھے گا نا سر، اس دن آپ ایک اچھے اور سچے عالم بن جائیں گے. سر جس دن آپ کا کردار اور عمل دنیا کے لیے ایک مثال بنے گا نا سر، اس دن آپ کو عالم کہا جائے گا. اور یاد رکھیے گا کہ جس دن آپ کے اندر ایک سچا اور پکا علم پیدا ہو گیا نا تو 3 چیزیں خود بخود پیدا ہو جائیں گی. اور یہی 3 چیزیں دراصل ایک سچے اور پکے عالم کی نشانی ہوتی ہے. سب سے پہلی چیز دیانتداری، اور دوسری چیز با کردار، اور تیسری چیز اخلاق. سر یہ 3 چیزیں جب انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں تو سر پھر اس کو کسی علم کی ضرورت نہیں رہتی. سر در حقیقت یہی اس کے علم کا نکھار ہوتا ہے، یہی اس کے علم کا نتیجہ ہوتا ہے. سر جو دنیا کے لیے کنٹریبیوٹ کرتا ہے نا، میں کہتا ہوں سر اس کے پاس ڈگریاں نہ ہوں، سر اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، لیکن در حقیقت اور صحیح معنوں میں وہ عالم ہوتا ہے. قاسم علی شاہ صاحب ایک واقعہ سناتے ہیں کہ ہماری ٹیم ازبکستان میں گئی تو وہاں ہم نے کیا دیکھا کہ سر اخلاق جو ان کے علم کی سب سے بڑی دلیل بن چکا. وہ کہتے ہیں کہ دنیا کا غریب ملک ہے ازبکستان، لیکن سر ان کے اخلاق نے ہمیں اس قدر متاثر کر دیا کہ ہمیں ان کے علم والا ہونے پر ناز ہونے لگ گیا. سر ان کا اخلاق اس قدر تھا کہ ان کا اخلاق چھلک چھلک کر سر ان کا اخلاق بول کر کہہ رہا تھا کہ ہاں یہی اصلی عالم ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ وہاں اگر کسی سے ریلوے اسٹیشن پر کارڈ مانگا جائے نا سر، تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ ہمارا کارڈ رکھ لیں، آپ اپنا کارڈ بعد میں بنوا لیں. سر جو کنٹریبیوٹر ہوتے ہیں نا، سیکریفائسز، قربانیاں دینے والے سر وہی اصلی بااخلاق انسان. ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں سر جن کے اندر علم پڑا ہوتا ہے. قاسم علی شاہ کہتے ہیں کہ اگر وہاں جا کے کسی سے راستہ پوچھے نا تو سر بندہ آگے ہو کر منزل و مقصود تک پہنچانے کی ٹھان لے لیتا ہے کہ میں آپ کو آپ کی منزل تک پہنچا کر واپس آؤں. سر وہ اپنا ٹائم کسی کو دے دیتے ہیں. سر یہی ہوتا ہے نا. سر وہ غریب ملک ہے لیکن ان کے اندر سیٹسفیکشن اتنی ہے کہ سر وہ دنیا کے امیر انسان بن جاتے ہیں، کیونکہ امن ہی، سیٹسفیکشن ہی، اطمینان ہی انسان کو امیر بناتا ہے. دولت سے کبھی کوئی امیر نہیں بنا. اور یہی اخلاق ان کے علم کی دلیل دیتا ہے. سر ان کا علم، ان کا اخلاق، ان کا عمل، ان کا کردار ان کو سکون، اطمینان بخش کر چلا جاتا ہے. قاسم علی شاہ کہتے ہیں کہ میں کسی ملک میں گیا تو ان کے کردار سے بڑا زبردست متاثر ہوا. وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ایک گائیڈر تھا جو ہمیں وہاں ملا، تو پھر اس نے کہا کہ سر میں آپ کو آج ایک تماشا دکھاتا ہوں، ایک کھیل دکھاتا ہوں. میں نے بھی کہا جی دیکھ لیتے ہیں. وہ اپنے جیب سے ایک نوٹ نکالتا ہے، چند ڈالرز، سر زمین پر پھینک دیتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ 2 گھنٹے تک وہ ڈالر زمین پر پڑا رہا، لیکن کسی کی جرت، کسی کے اندر اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ اس ڈالر کو اٹھا سکے، اس نوٹ کو اٹھا سکے. سر باکردار قومیں ایسی ہوتی ہیں. سر یہی سسٹم کی پاور ہوتی ہے. سر ایسی قوموں کے اندر کردار اور اخلاق جنم لیتا ہے. سر اور تیسری چیز سر زندگی میں دیانتدار بنیے گا. سر جو شخص دیانتدار بن جاتا ہے وہ بااخلاق اور باکردار خود بخود بن جاتا ہے. اور یہی اس کے علم کا سب سے بڑا نکھار ہوتا ہے. اس کے علم کی سب سے بڑی دلیل یہی ہوتی ہے. اور دیانتداری سیکھی نہیں جاتی. سر یاد رکھیے گا کہ جس دن آپ کی نیت کے اندر پاکیزگی پیدا ہوگی اس دن آپ دیانتدار بن جائیں گے. سر نیت کے اندر پاکیزگی انسان کو دیانتدار بناتی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا. سر میں حدیث انہی الفاظ کے ساتھ تو بیان نہیں کر سکتا، لیکن حدیث کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن بنی اسرائیل کا ایک شخص کسی شخص سے قرض لینے کے لیے جاتا ہے. وہ قرض لینے کے لیے جب اس شخص کے پاس جاتا ہے، قرض مانگتا ہے، تو وہ شخص اسے کہتا ہے کہ تم کسی گواہ کو لے کر آؤ، میں پھر تمہیں قرض دے دوں گا. وہ شخص کہتا ہے کہ میرے پاس گواہ کوئی نہیں ہے، میرا اللہ گواہ ہے بس. وہ کہتا ہے اچھا پھر کسی کفیل کو لے کر چلے آؤ. وہ کہتا ہے میرا کفیل بھی اللہ ہے. سر قرض دینے والا جب اس کے ایمان کی پختگی کو دیکھتا ہے نا سر اس کو قرض دے دیتا ہے. سر وہ قرض لینے والا شخص کہتا ہے کہ میں مقررہ مدت کے اندر، مقررہ وقت کے اندر تمہارا قرض تمہیں واپس لوٹا دوں گا.
سر وقت گزرتا ہے، وہ شخص کسی سفر پر روانہ ہو جاتا ہے، قرض واپس دینے کی، قرض لوٹانے کا جب موقع آتا ہے سر، مقررہ وقت آ جاتا ہے سر، وہ مدت ختم ہو جاتی ہے سر، مقررہ وقت سامنے آ جاتا ہے، وہ شخص دریا کے کنارے آ کر کشتی کو ڈھونڈتا ہے کہ جلد سے جلد اس شخص کے پاس پہنچوں اور اس کا قرض اس کو واپس لوٹا دوں۔ سر اس کو کوئی کشتی نہیں ملتی، خوب تگ و دو کے بعد سر وہ ایک لکڑی کو اٹھاتا ہے، درمیان سے چیرتا ہے سر، اس کے اندر وہ رقم رکھتا ہے، جو رقم اس نے لی تھی اتنی ہی رقم اس کے اندر ڈالتا ہے، اور ایک رکا بھی ساتھ لکھ کر ڈال دیتا ہے کہ میں مقررہ وقت تک نہیں پہنچ سکا، اس لیے یہ آپ کا قرض ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ لکڑی بند کرتا ہے، دریا کے اندر چھوڑ دیتا ہے، اور اسی دوران وہ شخص جس نے اسے قرض دیا تھا وہ بھی دریا کے کنارے پر آ جاتا ہے اپنے مال کے لیے کہ کوئی کشتی میرا مال لے کر آئی ہے یا نہیں، لیکن وہ ڈنڈا، وہ لکڑی کا ٹکڑا سر جس کے اندر اس کا قرض تھا، وہ رکا بھی اس کے اندر پڑا تھا سر، وہ لکڑی کا ٹکڑا اس کے پاس آتا ہے، وہ اٹھاتا ہے، گھر لے کر چلا جاتا ہے سر۔ کہتے ہیں کہ وہ گھر جا کے جب اسے چیرتا ہے سر، اندر سے رقم نکلتی سر، وہ رکا بھی نکل آتا ہے۔ کچھ عرصے کے بعد جس شخص نے قرض دینا تھا وہ بھی اس کے پاس آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ میں معذرت کرتا ہوں سر، آپ کا قرض میں آپ کو مقررہ مدت کے اندر نہیں لوٹا سکا، یہ آپ کا قرض ہے۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ تم نے قرض ادا کر دیا، کیونکہ وہ لکڑی جس کے اندر تم نے چیر کر ڈالا تھا اور رکا بھی ساتھ لکھا تھا کہ میں مقررہ وقت تک آپ کے پاس نہیں پہنچ سکا، اس لیے یہ آپ کا قرض ہے، وہ لکڑی تمہارا قرض مجھ تک پہنچا چکی ہے سر، آپ اپنے پیسے واپس لے کر چلے۔ سر تاریخ نے بتا دیا سر کہ امانت داری نیت کے اندر ہوتی ہے سر، آپ کی نیت کے اندر پاکیزگی پیدا ہوگی ہے سر، پھر لکڑیاں بھی آپ کا قرض لے کر پہنچ جایا کرتی ہیں سر، پھر انہیں کسی رہبر کی ضرورت نہیں پڑتی سر، آپ کی نیت کی پاکیزگی خود بخود رہبر بن جاتی ہے سر۔ رب آپ کی نیت کو دیکھتا ہے سر اور فیصلے کر دیتا ہے، اور یہی ایمان کی اصلی طاقت ہوتی ہے۔